خوف بھی ہو اپنے رب سے، ڈر بھی ہو اپنے رب سے، اور اس رب سے ایک امید کی حالت بھی ہو، امید کی کیفیت بھی ہو کہ وہ رب میری حاضری کو قبول کرے گا، وہ رب میرے حج کو قبول کرے گا۔ اور یقیناً ہم بڑے خاطی ہیں، ہم بڑے عاصی ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے نافرمان بندے ہیں۔ ہماری حاضری کو رب قبول کرے یا ہمارے حج کو رب قبول کرے، ہم یقیناً اس لائق نہیں ہیں، لیکن ایک بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، ایک بہت بڑا مجمع ہوتا ہے۔ اس مجمع میں ضرور کوئی ایسا بندہ ہوگا جو رب کا چہیتا ہوگا، جو رب کا لاڈلا ہوگا، جو رب کا قریبی ہوگا، چونکہ پورے عالم سے، پورے عالم کے گوشے گوشے سے اللہ کے بندے وہاں حاضر ہوتے ہیں، تو کوئی تو ہوگا اللہ کا قریبی اور اللہ کا چہیتا اور اللہ کا لاڈلا۔ تو ہمیں جاتے وقت اپنے رب سے یہ دعا کرنی چاہیے، پروردگار میں تو عاصی ہوں، میں تو گنہگار ہوں، میں تو بڑا نافرمان ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، پروردگار میں اس لائق نہیں ہوں، کیا میری حاضری قبول کریں، میرے حج کو قبول کریں۔ لیکن پروردگار اتنا بڑا مجمع ہے، اور پورے عالم سے، اور پورے عالم کے گوشے گوشے سے تیرے بندے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، کوئی تو تیرا ایسا بندہ ہوگا جس کی حاضری تجھے قبول ہوگی، کوئی تو تیرا قریبی بندہ ہوگا جس سے تو راضی ہوگا، جس سے تو خوش ہوگا۔ پروردگار اس کے طفیل میں مجھ جیسے عاصی کا بھی حج قبول فرما لے۔ اس ارادے سے بندوں کو جانا چاہیے اور رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو اس نیت سے پسارنا چاہیے، اور یہ دعا اپنے زبان سے رب کے سامنے کہنی چاہیے۔ علی ابن موفق ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کی شب میں مینا کی مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹا، میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے سبز لباس میں ملبوس ہو کر میرے پاس آئے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے سوال کیا، معلوم ہے اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا نہیں معلوم۔ تو پہلے فرشتے نے کہا اس سال 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا۔ تو پہلے فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا معلوم ہے رب نے 6 لاکھ حاجیوں میں سے کن کے حج کو قبول کیا، کتنے لوگوں کے حج کو قبول کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تو پہلے فرشتے نے کہا 6 لاکھ حاجیوں میں سے اللہ نے صرف 6 حاجیوں کے حج کو قبول کیا۔ یہ بات چیت فرشتوں کی آپس میں ہو رہی تھی، اتنا سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اب آنکھ کھلتے ہی فرشتے غائب۔ اب میں حیران، پریشان، بے قرار، بے چین۔ اب عرفہ کے میدان میں، لقو تک میدان میں اتنے بڑے حاجیوں کا ہجوم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ جب مجمع لوٹ رہا ہے عرفہ سے تو میری نگاہ مجمع پہ پڑی ہوئی ہے، اور میرے دل کے اندر یہ بات بار بار آ رہی ہے، معلوم نہیں 6 لاکھ حاجیوں میں وہ جو 6 آدمیوں کا حج اللہ نے قبول کیا ہے، ان 6 حاجیوں میں میرا شمار ہے بھی کہ نہیں بھی۔ اسی بے قراری حیرانی کے عالم میں عرفہ سے واپسی کے وقت مزدلفہ میں جب میں پہنچا تو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا، میری آنکھ لگی، پھر میں نے خواب میں انہی 2 فرشتوں کو دیکھا۔ وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے ایسے ہی سوال کر رہے ہیں۔ پھر پہلے فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رب نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تو پہلے فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا رب نے یہ فیصلہ کیا 6 لاکھ حاجیوں کا حج 6 آدمیوں کے حج کے طفیل میں قبول کر لیے جائے، یعنی ایک حاجی کے بدلے، ایک حاجی کے حج کے عوض میں 1 لاکھ حاجی کا حج قبول کر لیا جائے۔ تو اس طریقے سے 6 حاجی کے طفیل میں 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو رب نے قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد
پھر میری آنکھ کھلی تو میرا چہرہ حشاش بشاش، میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا کہ رب نے میرے حج کو کسی کے طفیل ہی صحیح قبول کر لیا، میرے رب نے میرے حج کو، میری حاضری کو رب نے قبول کر لیا۔ تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، اور آج کے اس زمانے میں تو 30-40 لاکھ کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں حج بیت اللہ کرنے کے لیے۔ اب پورے عالم سے اللہ کے بندے آتے ہیں، اور یہ زمین اللہ کی نیکوکار آدمیوں سے ابھی خالی نہیں ہے۔ بہت سے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، بہت سے اللہ کے چہیتے اور لاڈلے بندے ہیں جو اپنی زندگیوں کو رب کی مشیت میں اور نبی کی سنت میں گزارتے ہیں، اور رب کی رضا کو وہ چاہتے ہیں، نبی کی رضا کو وہ چاہتے ہیں، اور نبی کی سنتوں پہ اپنے آپ کو وہ چلاتے ہیں، اور وہ اللہ کے قریبی بندے ہیں، رب انہیں جانتے ہیں۔ اس لیے کون اللہ کا چہیتا بندہ ہے ہم نہیں جانتے، لیکن وہ رب جانتا ہے۔ ہم اپنے بارے میں تو جانتے کہ ہم بڑے عاصی ہیں، ہم بڑے خاطی ہیں، ہم بڑے نافرمان ہیں، ناہنجار ہیں، تو رب سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، پروردگار میں عاصی چاہیے، میں عاصی سہی، میں نافرمان سہی، لیکن اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو تیرا فرما بردار ہوگا، کوئی تو تیرا چہیتا ہوگا، اس کے طفیل میں میرا بھی حج قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے، اس نیت سے، اس جذبے کو لے کر اور ایسے ہی دعا کرتے ہوئے اپنے حج کے تکمیل کی جانے والے حجاج کرام کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جتنے حجاج کرام عالم کے گوشے گوشے سے جا رہے ہیں، اللہ سارے حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، سب کو حج مقبول عطا فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے، حج اکبر عطا فرمائے، اور ناگہانی کسی بھی آفت سے، تکلیف سے، پریشانی سے پورے عالم کے حاجیوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔